گزشتہ پورا ہفتہ شادیوں کی تقریبات کی نظر ہو گیا۔ آج کل شادیوں میں ایسی فضول، بیہودہ، فرسودہ اور ہندوانہ رسمیں ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کیا گیا ہے۔ انسان کو ایسے ہی آوارہ نہیں چھوڑ دیا گیا کہ جیسے چاہے زندگی گزارے۔ یہ اصول ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں اپنے جملہ کاموں کو سر انجام دینے کے لیے کسی نہ کسی طریقہ کار کا محتاج ہوتا ہے۔ شریعت الہی انسان کی اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نازل ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، شریعت کے مقرر اور بیان کردہ طریقے انسان کی فطرت کے عین مطابق ہوتے ہیں، اور دین اسلام تو دینی فطرت ہے۔ جو لوگ دینی فطرت کے مطابق اپنے سارے معاملات کرتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں اور کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوتی ہے۔ لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ طریقوں سے ہٹ کر اغیار کے طریقوں پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے انجام کار کے اعتبار سے مشکلات ہی مشکلات اور پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہے۔ چند دنوں پہلے ہمیں ایسی رسومات کا پتہ چلا کہ جن کا نہ دین اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ مسلمانیت سے، نہ اخلاق سے، اور نہ ہی ہمارے تہذیب و ثقافت سے۔ ہم جب کسی بیہودہ رسم کو دیکھتے ہیں تو خاموش نہیں رہتے، ان کے خلاف آواز ضرور بلند کرتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے کسی منکر کو اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھے تو چاہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے، یعنی بزور طاقت برے کام کو روک دے۔ پس اگر اتنی طاقت نہ رکھے تو زبان سے منع کرے کہ غلط اور گناہ کے کام ہے، باز آ جاؤ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو بلکہ زبان سے روکنے میں فتنے کا بھی اندیشہ ہو، تو پھر اپنے دل سے اس کو برا جانے، اور یہ کمزور ایمان ہے۔ یعنی ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بری بات کو صرف دل سے برا جانتا رہے، اور اگر دل سے بھی اس کو برا نہ سمجھا تو پھر ایمان کہاں رہا۔ چنانچہ ہم نے ہر جگہ زبان سے منع کیا اور اس کی قباحت بیان کی۔ کئی جگہوں پر اس کا اثر بھی ہوا۔ شادی کی تقریب میں ایک دوست نے پوچھا، رسم کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ ہم نے کہا، رسم صرف اس بات کو ہی نہیں کہتے جو شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں کی جاتی ہے، بلکہ ہر غیر لازم چیز کو لازم کر لینے کا نام رسم ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اسلامی شادی میں رسم و رواج کی یہی تعریف کی ہے۔ اس وقت شادی بیاہ اور خوشی غمی کے مواقع پر جتنی رسومات ادا کی جاتی ہے، ان میں گناہ کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ ہم مسلمان نے عقیدہ اور عملاً ایسے افعال اور رسم و رواج اختیار کر لیے ہیں جن کا دین اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ بہت سے رسمیں خالصتاً ہندوانہ ہے، اور اکثریت کا تعلق مغربی تہذیب و ثقافت سے ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق دنیا میں 524 مختلف تہذیبیں اور ثقافتیں ہیں۔ سب تہذیبوں کو مغربی تہذیب اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے۔ مغربی کے بالمقابل صرف اسلامی تہذیب و ثقافت ہی کڑی ہے۔ مغربی تہذیب کو خطرہ صرف اسلامی تہذیب سے ہی ہے۔ اس لیے مغرب کا پورا زور اسلامی شعائر کو ختم کرنے پر۔ ہم مسلمانوں نے شادی کی جن رسومات کو لازمی سمجھ لیا ہے، ان میں ایک رسم مایو کی ہے۔ دلہن کے گھر میں برادری کی عورتیں جمع ہو کر دلہن کو نیلے پیلے رنگ کے کپڑے پہنا کر ایک کمرے میں بٹھا دیتی ہے۔ اس کو مایو بیٹھنا کہا جاتا ہے۔ یہ رنگ ایک دوسرے پر بھی پھینکا جاتا ہے، گویا یہ رسم ہولی جیسی رسم سے ملتی جلتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری رسم مہندی کی رسم۔ آج کل مہندی کی تقریب کے بغیر شادی کا تصور بالکل بیکار سمجھا جاتا ہے۔ یہ رسم حنا شادی سے ایک رات پہلے منعقد کی جاتی ہے۔ اس میں دل کھول کر چراغاں کیا جاتا ہے۔ ان دونوں رسموں میں بلا وجہ پیسہ اڑایا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں ہمارے بھائی نے کہا
کہ فلاں رشتہ دار کی بیٹی کی شادی ہے، ان کے ساتھ کچھ تعاون کر دے یا کہیں سے کرا دے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنی بیگم صاحبہ کو ان کے گھر بھیجا کہ ذرا جائزہ لے کر آئے تو معلوم ہوا 6 لاکھ کا جہیز تیار کیا ہے، رسمی مہندی کا سامان 13,000 کا خریدا ہے، دلہن کو تیار کرنے والی بیوٹی پارلر کی خاتون کو 19,000 روپے دینے ہوئے ہے، گھر میں جگہ ہونے کے باوجود شادی ہال بک کروایا گیا ہے، شادی ہال کی بکنگ پر 35,000 روپے خرچ آئے ہیں۔ میں نے حساب لگایا تو معلوم ہوا رسمی مہندی، بیوٹی پارلر اور شادی ہال کی بکنگ پر ہی 70,000 روپے خرچ ہوئے ہیں، حالانکہ یہ 70,000 روپے بچا جا سکتے تھے۔ آپ خود سوچیں، کیا مہندی کی رسم کرنا ضروری ہے؟ کیا دلہن کا بیوٹی پارلر سے تیار ہونا لازمی ہے؟ کیا نکاح کی تقریب مسجد میں نہیں ہو سکتی؟ یہ صرف دکھلاوا، نام نمود، اسراف و تبذیر اور ناک اونچا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ فضول خرچ کرنے والوں کو قرآن پاک میں شیطان کے بھائی کہا گیا ہے۔ چنانچہ ایک قرآن مجید کا ایک آیات ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک مال اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہے۔ شادی بیاہ میں تیسری بڑی رسم موسیقی اور گانا بجانے کی ہے۔ آج کوئی شادی موسیقی اور گانوں کی نحوست سے خالی نہیں ہوتی۔ مسلمانوں میں یہ کبیرہ گناہ بہت عام ہو چکا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راگ باجوں کو منانا اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد بتایا ہے۔ قرآن و حدیث میں گانے باجے کے متعلق بہت ہی سخت وعید آئی ہے۔ سورہ لقمان کی آیات نمبر 6۔ اور کچھ لوگ وہ ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائے اور اس کا مذاق اڑائے۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے طبلہ، ساز اور گانے بجانے کو حرام کیا ہے۔ شادیوں میں ان گانوں کی آڑ میں جو بے حیائی، بے پردگی، بےہودگی ہوتی ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہوتی۔ کوئی شریعت آدمی ایسی تقریبات میں شریک ہو کر پچھتاتا رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہیز ایک لعنت کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ غریب والدین اپنی بیٹی کو جہیز دینے کے لیے باری بر کم قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ قرض پوری زندگی اتارتے رہتے ہیں، حالانکہ جہیز کا کوئی ثبوت نہیں۔ بیٹی کو جہیز دینا اور وراثت نہ دینا ہندوانہ طریقہ کار ہے۔ ہم مسلمانوں کے ہاں بیٹی کو وراثت ملتی ہے اور ملنی چاہیے، جہیز کا کوئی تصور نہیں، مگر آج کل ہم مسلمانوں کے ہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ آپ رسمی منگنی سے لے کر رسمی دودھ پلائی تک ایک ایک رسم کو لے لے، ان کا دین، اسلام اور مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت سے کوئی تعلق نہیں ملے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام رسم و رواج ہندو کے شعار تھے اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر قوموں کی مخصوص تہذیب و ثقافت اور رسم و رواج کو اپنانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث شریف ہے، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں شمار ہوگا۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ ان بیہودہ اور فرسودہ رسومات کا منحوس سلسلہ شادی کے بعد بھی چلتا رہتا ہے۔ اس میں انسان کا اپنا قیمتی ترین وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور مال کا اسراف بھی ہوتا ہے۔ فضول خرچی اور اسراف دینی اسلام میں منع ہے۔ چنانچہ قرآن کی سورۃ الانعام کی آیات نمبر 141 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے مسلمانوں، فضول خرچی مت کرو، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا طریقہ زندگی کامل نمونہ عطا کیا ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، جس میں کوئی تکلیف، بناوٹ اور مصنوعی بن نہیں ہے۔
ہر چیز میں سادگی اور بے ساختگی ہے، جس میں بہتری ہی بہتری، عافیت ہی عافیت، سکون ہی سکون، ثواب ہی ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ اور طریقے نے ہمیں زندگی کا بہترین نمونہ فراہم کیا ہے، جس کے مطابق ہم غمی اور خوشی ہر موقع میں اپنی ضرورتوں کی تکمیل کر کے راحت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم ثواب کے مصداق بن سکتے ہیں۔